بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر ایاز کرنل محمد خان کی یہ تحریر ہے. ایاز کون تھے اور ان کی کس قدر کے اوپر اس میں وہ کس قدر کی بیسس پر یہ پورا چیپٹر ہے. اس کے لیے ایک ڈسکرپشن باکس میں ایک شارٹ سی ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے, وہ دیکھیں تو اس کا تفصیل پتہ چل جائے گی. بہرحال کرنیلوں کو رہائش کے لیے اکثر خاص عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں. کرنلز مطلب فوج کے کرنلز. مجھے خوش قسمتی سے, بیکاز یہ کرنل کا ہی لکھا ہوا ہے, مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا, یعنی سی کلاس کے بنگلوں میں بھی چوائس بنگلہ تھا, یعنی بہت اچھا. یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا. بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. یعنی جب یہ یہاں پر برٹش رہتے تھے سب کانٹیننٹ میں, تو اس زمانے میں لارڈ ولسن نے اپنے لیے خاص طور سے یہ بنگلہ بنوایا تھا. یعنی موصوف نے اس کی تعمیر میں چھاؤنی کے کچھ دوسرے بنگلوں کا خون بھی شامل کر دیا تھا, یعنی تھوڑا سا ان کا ایریا بھی لے لیا تھا. کئی انگریزوں کی انگریزی ہمارے ملک میں رہ کر کمزور ہو گئی تھی, یعنی جو انگریزوں کی جو اپنا ایک ویلیوز تھیں اور ان کے اندر انگریز پن تھا, وہ ہمارے رہ کے تھوڑی سی ان کی خراب ہو گئی تھیں, تو انہوں نے یہ چھوٹی موٹی گڑبڑ کر دی تھی ایریا میں. یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا. یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو خاصی طول و عرض مطلب وڈتھ اور لینتھ اس کا ایریا اچھا خاصا تھا. عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا, یعنی باغ تھا, جس کے حاشیے بارڈر پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے. یعنی اونچے اونچے درخت اور پیڑ تھے. یہ بیسکلی اس کو ڈسکرائب کریں اپنے بنگلے کو, اس کے باغ کو, جو بہت خوبصورت تھا. چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے, جن کے پھولوں میں گمنام مالیوں اور میموں کی پرورش اور پیار کا رنگ جھلکتا تھا. بنگلے کے دونوں پہلو گلزار تھے, یعنی باغ تھے, اور پائیں باغ تو ایک نہایت ہی دلربا سی سیرگاہ تھی, جس کی وسعت میں ہمارے فرنگی پیش رو اپنی میموں کی کمر میں بازو ڈالے گلگشت کیا کرتے تھے. یعنی بیسکلی جب جس زمانے کا یہ ہے, تو ان کو جب ملا تو اس سے پہلے بیسکلی یہ برٹش آرمی کے لوگوں کا یہ بنوایا ہوا, وہ اس میں رہتے تھے, وہ اپنی وائفس کے ساتھ رہتے تھے اور ٹہلا کرتے تھے. اس کے لیے انہوں نے اپنے گارڈنز وغیرہ اچھے بڑے بنا رکھے تھے. بیسکلی ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ یہ ان کی کیا حیثیت تھی, کتنا اچھا ان کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے, کتنی اچھی طرح سے ان کا لائف سٹائل تھا. عمارت کے اندر بیٹھنے, کھانے اور مطالعہ کرنے کے کمروں کے علاوہ 4 سونے کے کمرے تھے, یعنی بیڈ رومز, اور ہر خوابگاہ کے ساتھ احتراماً ایک ڈریسنگ روم اور غسل خانہ بھی ملحق کر دیا گیا تھا, یعنی اٹیچ کر دیا گیا تھا. اگرچہ ان چھوٹے کمروں کا اپنا تکبر بھی تھا کہ ان میں دوسری اشیاء کے علاوہ قد آدم آئینے, یعنی پورے انسان کی قد کے برابر آئینے, اور بجلی کے سرکاری حمام, یعنی وہ جو جکوزی بھی لگے ہوئے تھے, جو ہر غسل خانے کا نصیب نہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ بیڈ رومز بھی اچھے تھے, سب کے ساتھ اٹیچڈ باتھس اور ڈریسنگ رومز بھی تھے, اور وہ باتھ رومز بھی بہت ہی اسٹائلش اور اس میں لیٹسٹ چیزیں اویلیبل تھیں. الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا, ہر ایسپیکٹ سے. مقابلے میں ہمارے اثاثے, یعنی ہمارے اپنے ذاتی ایسٹس کے تیور ہر چند کے خاک سارانہ تھے. یعنی خود یہ کوئی بہت امیر کبیر انسان نہیں تھے, ان کا لائف سٹائل ان کے بنگلے کی وجہ سے بہت ٹھاٹ باٹ والا ہو گیا تھا. تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے قالین یا دری پیدا کر لی تھی, یعنی کارپٹ کر لیا تھا پورے بنگلے کو. اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا, یعنی بیسکلی وہی بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنی حیثیت ذاتی کو اتنی زیادہ نہیں تھی, تو انہوں نے سیکنڈ ہینڈ چیزیں لے کے ڈال دیا تھا. علاوہ ازیں, یعنی مور اوور, مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا, کچھ اپنا, کچھ MES کا. کھانے کے کمرے, یہ آئی تھنک MES ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کچھ ہوتا ہے, میس وغیرہ جو کہلاتا ہے, تو اس سے انہوں نے حاصل کر لیا تھا, یعنی فوج کا دیا ہوا. کھانے کے کمرے میں, ڈائننگ روم میں کرائے کا ریفریجریٹر بھی رکھ دیا, جو خریدے ہوئے ریفریجریٹر سے کسی طرح مختلف نہ تھا, سوائے اس کے کہ ضیف پیری سے اس کا ذوق برودت کسی قدر سست ہو گیا تھا. یعنی بہت پرانا ہو گیا تھا. ضیف پیری بوڑھے کو کہتے ہیں, تو وہ بہت پرانا ہو چکا تھا, اور ذوق برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں, یعنی تو اس کا جو تھرموسٹیٹ تھا, جو کولنگ کرنے کا اس کا شوق تھا, یعنی جو ایبلٹی تھی, وہ کم ہو گئی تھی. اور شاید اسی لیے ہدی کو ذرا تیز لے میں پڑھتا تھا. بہرحال یہ ہمارا اور ریفریجریٹر کا اندرونی معاملہ تھا. یعنی بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اندر کی کہانی ہے نا, کہ ہماری کیا حیثیت تھی. وہ ریفریجریٹر کرائے کا تھا, یہ ہمارا ذاتی تھا. ہم دیکھنے والوں کو تو ہمارا لائف سٹائل, ہمارے شاندار بنگلے اور بہرحال اس میں چیزیں تھیں, اس کی وجہ سے بہت شاندار لگتا تھا.
ہمارے گول کمرے میں لیفٹینی کے زمانے کا یعنی لیفٹیننٹ جب ہم تھے ریڈیو تو تھا ہی، جو نئے ریشمی غلاف میں خاصا کم عمر نظر آتا تھا اس کو بھی انہوں نے کور کر لیا تھا۔ شہر میں ٹیلی ویژن آیا تو ہم ایک ٹیلی ویژن سیٹ بھی لے آئے جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ قسطوں پر خریدا گیا یعنی انسٹالمنٹ پر۔ تو بیسکلی اس زمانے کا جب ٹی وی نیا آیا تھا تو وہ اس زمانے سے انڈیپینڈنس کا زمانہ زیادہ دور نہیں تھا، تو وہ انگریزوں کی کافی اثر تھا، ان کی بنائی ہوئی چیزیں موجود تھیں۔ الغرض ہمیں نہیں تو ہمارے ملنے والوں کو ہماری فارغ البالی کا رشک آور احساس ہوتا کہ ہم خوشحال ہیں اور اتنے اچھی حیثیت سے میں ہیں، کیونکہ دیکھنے میں ہم بہت اچھے لگتے تھے۔ بلکہ ہمارے اپنے بچوں نے بھی اس مصنوعی فارغ البالی کی مرصع جالی یعنی مرصع کہتے ہیں ڈیکوریٹڈ، تو یہ ایک نیٹ ہے، وہ بیسکلی اگین یہ طنز بھی ہے اور اصلیت بھی اپنی بتا رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو ہمارے بچوں کا بھی یہی اندازہ تھا کہ ہماری جو ایک یہ ڈیکوریٹو نیٹ یا کور یا فساد ہماری لائف سٹائل پر تھا، سامنے سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ ہم بہت ہی امیر کبیر ہیں، تو لوگ بھی اور بچے بھی ہمارے یہی سمجھتے تھے کہ ہم ایکچولی ایسے ہیں۔ اس کے پیچھے کبھی نہ جھانکا تھا، اصلیت کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جالی کے فرنٹ ویو پر ناز کرنے میں حق بجانب تھے اور کرتے تھے، یعنی وہ اس پر دے ور آلسو پراؤڈ آف اٹ کہ ہم بڑی حیثیت والے ہیں اور ہمارا بڑا لائف سٹائل ہے۔ بچے سلیم میاں یہ ان کے بیٹے جو ابھی ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح یعنی کرنیلوں کے بچوں کی طرح بیٹوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو یعنی ڈسٹرب کرے، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا یعنی محبت تھی کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا، ان کے پرانا ملازم علی بخش جس نے اس کو پالا تھا سلیم کو۔ ایک دن اپنے مطالعے کے کمرے یعنی کرنل صاحب اپنی اسٹڈی میں بیٹھے تھے کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگا، سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی یعنی وجہ پوچھی کہ کیوں یہ سب کہا گیا، تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا یعنی ڈرائنگ روم میں لا کے کیوں نہیں بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستانیں ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین یعنی دونوں طرف کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے یعنی بہت ہی معمولی سی بات ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود و اربا یعنی اس کا ایریا ایک چائے کی پیالی میں سما سکتے ہیں، یعنی اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا یعنی یہ اس کے لیے انسلٹنگ تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ یعنی بیسک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، یہ امپورٹنٹ جملہ ہے کہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیہاتی سمجھا جانا یا کسی کو دیہاتی کہنا از انسلٹنگ۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد ایک شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا، یعنی گاؤں کا لڑکا ہے اب یہ شہر کے ہائی اسکول میں چلا گیا، اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی یعنی پیور دیہاتی گاؤں کا۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ دیا کیونکہ یہ گاؤں کی روایت تھی، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پوٹوہاری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدایا ستھنتے کڑیاں پابندیاں نے، یعنی پنجابی میں اس نے کہا کہ شلواریں تو لڑکیاں پہنتی ہیں کیونکہ یہ گاؤں میں یہی روایت تھی۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا یعنی پینٹ۔ میں نے کہا، بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے، یعنی بیسکلی اس زمانے میں صرف برٹش کے جو لوگ تھے وہ پہنتے تھے، باقی لوگ قمیص شلوار اور گاؤں کے لوگ تہہ بند ہی پہنا کرتے تھے۔ سلیم میں کہ بیسکلی کہ اتنے وہ مطلب اسٹرینج ہو جاتے ہیں ایز اسٹرینجرز، یعنی وہ شہر کا کتا بھی پہچانتا تھا کہ پینٹ شرٹ تو صرف برٹشرز ہی پہنتے ہیں۔
سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے، یعنی بہت کم۔ مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے، کہ یعنی برٹش جینٹل مین۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ یہ ان ماسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے جو جینٹل مین تھے، برٹشرز کی طرح کا ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ رشک یعنی انوی۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے، کیونکہ شکار کرنے کے لیے دور دراز جاتے تھے نا، تو وہاں سے نکلے تو رات ہونے لگی تھی، تو وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ آپ نے اسی کے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر جی نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے، لیکن چودھری کی توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ ہاتھ پھیلان کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے، یعنی وہ تو سمجھتا تھا کہ صرف مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر آئیں گے۔ جب روبرو کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں، یعنی ان کے مطابق بھی ہوگی، ان کے اکارڈنگ اسٹیٹس کے اکارڈنگ بھی ہوگی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بسط تعظیم، یعنی بہت احترام اور عزت کے ساتھ اپنی چوپال، یعنی جو بیٹھک جو ان لوگوں کے گاؤں میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، میں لے گئے۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان یعنی فائر پلیس تھا، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے، یعنی آگ کے فلیم سے جو ہے وہ روشنی ہو رہی تھی اور دھوئیں سے اندھیرا۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے تھے۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے فوراً پہچان گئے کہ کوئی آؤٹ سائڈر ہے، پھر ان کی ڈریسنگ سے وہ انگریز بھی لگ رہے تھے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا، یعنی ویلکم کیا۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہینڈ شیک۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان نام مولود یعنی نہ پیدا ہوئے برخورداروں یعنی بچوں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی، کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب دی ہے۔ ان کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ بھائی سلام کرتے، ہاتھ ملاتے اور پوچھتے کہ جی آپ کے بال بچے کیسے ہیں، تو چاہے ان کے نہیں بھی تھے لیکن سب نے ان سے اسی طرح پوچھا ہے۔ یہ مذاق بھی ہے لائٹ سا ایک گاؤں کی لائف سٹائل پر۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کے بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی، کیونکہ ظاہر تہبند وغیرہ میں فرش پہ بیٹھنا بہت آسان ہے، پینٹ پہن کے بیٹھنا مشکل ہے، اور پھر یہ کہ ان کے اسٹیچر کے حساب سے ان کی تواضع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سلیم حیران ہو کر بولے، اچھا چارپائی پہ بٹھایا ان کو، ٹھیک ہے، ابا جان ان میں اتنی عقل بھی نہ تھی کہ انہیں کرسی دے دیتے؟ میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا ایک تو وہ چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ یہ ایک بہت اگین امپورٹنٹ سینٹینس ہے اس میں، کہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم اپنا حیثیت، اپنی لائف سٹائل کو ہم اپنے فرنیچر اور ان چیزوں کے تھرو، شہانہ ٹھاٹ بھاٹ کے تھرو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کی ویلیوز میں یہ شامل نہیں تھا، گاؤں کی ویلیوز میں یہ شامل نہیں تھا۔ لوگ سادہ ہوتے تھے اور سادگی پسند کرتے تھے۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا۔ بولا مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑے بھی باندھتا، یعنی اس کے حساب سے تو گول کمرہ یا چوپال جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہو نا، جہاں مہمانوں کو بٹھا رہے ہو، کہہ رہے وہاں گھوڑے باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سلیم کو سمجھایا اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ گول کمرے میں ہی رہتی ہے، یعنی مذاق کر رہے ہیں کہ مستطیل ریکٹینگل کو کہتے ہیں، اور گول کمرہ یہ پچھلے زمانے یعنی جس زمانے کا یہ ہے چیپٹر، اس زمانے میں لوگ ڈرائنگ روم کو گول کمرہ، بیکاز آرکیٹیکچر ایسا ہوتا تھا کہ ڈرائنگ روم ہمیشہ گولائی میں آتا تھا۔ تو یہ تو مذاق ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے ڈرائنگ روم تھوڑی گاؤں میں ہوتے تھے بند انکلوزڈ۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گوڑھے گدھے کا کیا کام؟ میں نے ہنس کر کہا بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں پر ہی گزارا کرتے ہیں۔ اگین یہ طنز ہے لائف سٹائل پہ، لوگوں کے جو گھر میں، ہاں ایگزیکٹلی برٹش لائف سٹائل کے، وہ ان کے ڈاگز جو ہیں، ان کے پیٹس جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے دیہاتوں میں گھوڑے ہی پالنا شوق کا کام ہوتا ہے، اسپیشلی چودھریوں کے لیے۔
علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرایا لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا۔ بولا پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بھنوا کر لے آئے۔ اب یہ ان کی تواضع ہے کہ ایک پیر دبا رہا ہے، مساج کر رہا ہے، ایک کو کہا کہ جی تازہ مکئی کے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے؟ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے، یعنی ریگولر ہے ان کا یہ بھٹے وٹے کھانا۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دیا اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید کی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرط یہ کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ اب یہ ڈائلاگز ہیں کرنل صاحب اور ان کے بیٹے سلیم میاں کے درمیان۔ چنانچہ فوراً بولے، ابھی سلیم بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، یعنی دوا کے طور پہ۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، یعنی بیسک تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ سلیم نیم وحشت یعنی ہی واز اسٹاؤنڈڈ کے عالم میں میرا منہ تکنے لگے اور بولا ابا جان چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے، کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچانا تھا، وہاں لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے، یعنی اس میں ایکسپرٹ تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈا لگا اور پیالی رکھ دی، یعنی ان بیچاروں سے پیا نہیں گیا تو انہوں نے یہ کہہ کے رکھ دی کہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی یعنی کمپنسیشن رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی، یعنی اچھی سی تواضع ہو گئی۔ سلیم نے کسی قدر شرارتاً کہا ابا جان سالن کھانے کے بعد ماسٹر جی کی صحت پر کوئی فوری اثر تو نہ ہوا، یعنی پیٹ ویٹ میں تکلیف تو نہیں ہو گئی یا کوئی ایسی بات؟ میں نے کہا ہاں بڑا صحت افزا اثر پڑا، ماسٹر جی نے پیٹ بھر کر کھایا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی، یعنی ابھی انہوں نے طنز کیا کیونکہ وہاں پہ خالص غذا ہوتی تھی، کرنل صاحب نے طنز کیا۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا، چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑھی ہوئی تھی، ایمبرائڈرڈ تھی۔ بے شک تکیے میں 12 سنگا اسٹیگ، یہ بیسکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسپیشل چیزیں نکلوائی، جیسے ہم لوگ بھی اسپیشل ڈنر سیٹ نکالتے ہیں کچھ کرتے، تو انہوں نے بیچاروں نے اپنی ریشمی رضائی اور بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، یعنی وہاں کے تکیے کو اتنے نرم ہونے کے بجائے تھوڑے سخت زیادہ تھے، اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو وہ اطمینان سے جاگے، پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہیں غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا؟ نہیں بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا، خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا، یعنی اللہ کے گھر کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں، یعنی الگ بیڈ روم، تو یہ واش روم، تو ڈرائنگ روم، تو ڈائننگ روم، تو اسٹڈی روم، الگ الگ کمرے نہیں ہوتے ہر چیز کے۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے، مویشی مطلب کیٹل۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ ابا جان اس نے کبھی کوئی بنگلہ اندر سے دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے نہیں۔
تو پھر وہ ناخوش کس بات سے ہوتا؟ انگریزی کہاوت ہے لا علمی بھی نعمت ہے، یعنی اگنورینس از بلیس. جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیسی لائف سٹائل ہو سکتا ہے دوسرا بہتر، تو وہ کیا شرمندہ ہوتا. میٹرک کا امتحان دینے کے لیے سلیم میاں نے یہ کہاوتیں تازہ یاد کی تھیں. ہم نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا کہاوت تو تمہاری ٹھیک ہی کہتی ہے، مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے. ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیکس تھے؟ کارن فلیکس تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا. ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا. نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ کے ساتھ گیا تھا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا. چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، یعنی وہ تو نہیں مرا شرم سے، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا. وہ کالج بھی گیا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی. مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے. کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس گزارا کر لیتا تھا. گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں کچھ پڑھ بھی گیا. پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا. پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں. تو ابا جان اسے بلائیے نا کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے. وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے. سچ؟ بالکل سچ. تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے. سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت یعنی شاکڈ اسپیل باؤنڈ کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی یعنی کلن صاحب کے لیے محبت کی چمک تھی. ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا. یہ دراصل ایک عام معاشرتی رویے کے اوپر ہے کہ ہم چیزوں کو صرف ان کی فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو جو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، امیر کبیر جس کا لائف سٹائل ہے، ہم ان کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوشحال ہیں. ہم چیزوں کی تہہ تک نہیں پہنچتے. اور دوسری چیز ہے کہ ہم دیہاتی ہونے میں شرم کی بات محسوس کرتے ہیں. تو یہ اس پہ انہوں نے کہا ہے. تیسرا انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ محنت سے اور اپنی لگن کے ساتھ وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچا، اور اس میں کوئی لیکن اس نے اپنی روٹس کو یاد رکھا. وہ اپنی روٹس نہیں بھولا کہ وہ اس کا ماضی کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ سب رویوں پہ انہوں نے تنقید کی، کرٹیسائز کیا جو عام معاشرے کے رویے ہیں.